بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ یہ 8 ستمبر سال 1522 کی بات ہے جب سویلی کی بندرگاہ پر ایک جہاز بہت بری حالت میں لنگر انداز ہوا۔ اسے دریائے گواڈلیکیور سے برامڈا نامی جہاز کے ذریعے باندھ کر لایا گیا تھا، جہاں یہ 2 روز قبل پہنچا تھا۔ اس بحری جہاز پر عملے کے 18 افراد بھوکے پیاسے اور حواس باختہ تھے۔ اس جہاز کا نام نو وکٹوریہ تھا اور اس جہاز کے عملے کا سربراہ ایک ہسپانوی کپتان سیبیسٹین الکانو تھا۔ یہ کٹن سفر ان کا بنیادی مقصد نہیں تھا، لیکن وہ اتفاقیہ طور پر تاریخ کا حصہ بن گئے۔ وہ پہلی مرتبہ دنیا کے گرد چکر لگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسا کرنے پر یہ ملاح جو پہلا کام کریں گے وہ یہ کہ اس کامیابی پر جشن منائیں گے، تاہم اس پر شیخی بگاڑنے کی بجائے وہ نیوسٹرا سینورا دی لا وکٹوریا اور کیتھیڈرل آف سیولے کے کلیساؤں میں ننگے پیر گئے تھے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے اپنے بحری سفر کے برے ترین وقت میں کیا تھا، کیونکہ اس بحری سفر کے دوران وہ اس قدر مشکل اور نامصائب حالات سے گزرے تھے کہ جشن اور فخر کے بجائے ان کا زندہ بچ جانا ہی ان کے لیے بہترین انعام تھا۔ انہوں نے بھی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جس کا شاید ہی کسی بحری جہاز پر تصور کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تقریباً 3 سال تک جیل میں رہنے جیسی چیز رہی۔ چلے 3 سال پیچھے کی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ یہ جان سکے کہ ان جہازوں پر کیا ہوا تھا۔ اس بحری سفر کا آغاز 10 اگست سال 1519 میں ہوا، جب 5 بحری جہازوں اور 250 افراد پر مشتمل عملے نے پرتگالی کپتان فرینڈ میگالین کی سربراہی میں سیولے سے اپنے بحری سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان جہازوں پر اس وقت 2 سال کے لیے کافی خوراک اور پانی موجود تھا۔ انہوں نے جہازوں پر نمک لگی مچھلی اور گوشت، سبزیاں، پھل، پنیر، مکھن، ڈبل روٹی، تیل، سرکہ اور مسالہ جات رکھے تھے۔ جہازوں پر سفل جیل بھی تھا، البتہ اسے صرف اعلیٰ افسران ہی استعمال کرتے تھے، تاہم مختلف چیزوں پر مشتمل یہ خوراک چند ماہ ہی چل سکی، کیونکہ اس وقت ان کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے، لہٰذا وہ خراب ہونے اور گلنے سڑنے لگی تھی۔ ڈبل روٹی میں بہت جلد کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور وہ ڈبل روٹی سے زیادہ کیڑے کھاتے تھے۔ یہ بہت بھیانک تھا۔ خوراک کی قلت کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے تھے اور ان جہازوں کے بحر قیانوس پہنچنے پر صورتحال مزید بدتر ہو گئی۔ انہیں اس بحر کی وسعت کا اندازہ نہیں تھا اور جیسے جیسے دن گزرنے لگے عملے کے بہت سے افراد فاقوں پر مجبور ہونا شروع ہو گئے۔ دیگر نے نا امیدی اور مایوسی میں اپنی نظریں اس زندہ جانور کی تلاش کے لیے فرش پر گاڑ لیے تھی جسے وہ خوراک کے طور پر استعمال کر سکے۔ وہ جانور چوہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک چوہے کے لیے آدھا ڈیوکیٹ قدیم زمانے میں کئی یورپی ممالک میں رائج طلائی سکہ، جس کی مالیت تقریباً 9 شیلنگ ہوتی تھی، ادا کیا جانے لگا۔ یہ ناپسندیدہ کھانا ان حالات میں ایک لذیذ خوراک بن گیا اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ نجات کا ایک عنصر بن گیا تھا۔ لیکن چوہے بھی ختم ہو گئے اور بحری سفر جزیروں کی تلاش کے بغیر بھی جاری رہا، اور پھر ان ملاحوں نے شدید بھوک کے عالم میں اپنی خوراک میں ایک اور چیز کو شامل کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس چمڑے کو کھانا شروع کر دیا جو جہاز کے مختلف حصوں پر لگا ہوا تھا۔ وہ اسے سمندر کی پانی میں نرم کر کے یا کبھی آگ پر تھوڑا سا پکا کر کھانے لگے تھے۔ ان چھوٹے بحری جہازوں پر شدید بھوک واحد مشکل نہیں تھی، ان بہادر ملاحوں کو شدید پیاس کا بھی سامنا تھا۔ اس کے چند ماہ بعد ہی جہازوں پر موجود پینے کا پانی بھی خراب ہونے لگا تھا، اور پینے کا پانی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ جہازوں کے بادبانوں کے ذریعے بارش کا پانی اکٹھا کرنا تھا، لیکن ہمیشہ بارش نہیں ہوتی تھی اور وہ عملے کے تمام ارکان کے لیے کافی پانی اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ مورخ کارلوس مارٹینز لکھتے ہیں کہ لہٰذا کچھ ملاح جب اپنی پیاس برداشت نہیں کر پاتے تھے تو وہ اپنی بالٹیاں سمندر سے بھر کر نمکین پانی سے ہی اپنی پیاس بجھا لیتے تھے، مگر ان سے ان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا۔ پیاسے ہونا اور پانی سے گرے ہوئے بحری جہاز پر محصور ہونا
مگر اس پانی کو پینے سے قاصر رہنا، کیونکہ اس پانی سے شاید وہ بیمار ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی ذہنی اذیت تھی کہ جو سفر کے کئی ادوار تک روزانہ دہرائی جاتی تھی۔ پانی کے علاوہ خود کو تر رکھنے کے لیے وہ جس چیز کا استعمال کرتے تھے وہ شراب تھی۔ اگرچہ اسے کثیر تعداد میں جہازوں پر رکھا گیا تھا، مگر یہ بھی خراب ہونے لگی تھی۔ وٹامن سی کی کمی اور دانتوں کا ٹوٹنا، بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری نے بھی انہیں آن لیا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ملاحوں کے بحری سفر کے حوالے سے جانتے ہیں، انہیں اسکروی یعنی وٹامن سی کی کمی سے لاحق ہونے والی بیماری کا سامنا تھا۔ یہ وہ بیماری ہے جو بہت طویل عرصے تک کسی زمینی جزیرے پر پہنچے بغیر انسانوں میں ہوتی ہے۔ یہ بیماری ملاحوں میں زیادہ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کی کمی کی وجہ سے پھیلتی ہے، جو کہ وٹامن سی کی نمایاں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ان کے دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے، ان کے مسوڑوں میں سوزش ہو گئی اور ان کے جسم میں اس قدر کمزوری ہو گئی کہ وہ مرنے لگے۔ اس کے ساتھ ایک اور سنگین مسئلہ بھی لاحق تھا۔ جہاز کی نقل و حرکت بادبانوں پر منحصر تھی اور ان کے لیے ان پر چڑھ کر انہیں کھولنا مولنا پڑتا تھا، مگر جب جہاز کی سمت کو بدلنے کا وقت آتا تو کمزور اور لاغر ملاح بادبان پر چڑھ کر اسے تبدیل نہ کر پاتے تھے اور جہاز اپنا رخ بدلنے سے قاصر رہتے۔ بہت کم لوگ اس بیماری سے محفوظ رہے اور ان چوہوں کو پکڑنے کی طاق میں رہتے جو جہاز پر ہر طرف منڈلاتے تھے۔ ان کی اس بیماری سے نجات کا ذریعہ بنے تھے، کیونکہ چوہوں میں وٹامن بی اور سی کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ 3 سالوں کی جسمانی اذیتوں کے ساتھ ساتھ یہ نفسیاتی اذیت بھی بن گئی تھی۔ وہ بحری جہاز جو بمشکل 80 یا 90 ٹن کے تھے، ان مشکل اور نامصائب حالات کا مقابلہ کرنے والے عملے کے ارکان کے لیے جیل بن گئے تھے۔ ان کے پاس جہاز پر چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جہاں وہ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ جہاز کے اضافی پرزے اور کچھ بچا کچا راشن سنبھال کر رکھتے تھے۔ لہٰذا جہاز کا ڈیک ہی اس عملے کے لیے رات اور دن گزارنے کا مقام تھا، جہاں وہ اس تمام عرصے کے دوران ہر طرح کے سرد و گرم موسم کا سامنا کرتے تھے۔ ان کے پاس موسم کی سختی سے محفوظ رہنے کے وسائل بھی موجود نہیں تھے۔ ریت اور اینٹوں سے بنائے گئے چولہوں پر جلائے جانے والی آگ ملاحوں کو گرم رکھنے کے لیے نہیں جلائی جاتی تھی، بلکہ اسے صرف جب ممکن ہوتا کھانا پکانے کے لیے مخصوص رکھا گیا تھا۔ بہت مرتبہ وہ جہاز پر چولہے نہیں جلا سکتے تھے، کیونکہ کسی بھی طوفان کے باعث آگ پھیل سکتی اور جہاز کو جلا سکتی تھی۔ اس بارے میں قواعد بہت سخت تھے۔ جہاز کے کچھ مقامات کے قریب موم بتیاں بھی نہیں جلائی جا سکتی تھی۔ وہ لالٹین بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں آگ نہ لگ جائے، اور جہاز پر سگریٹ نوشی بھی سختی سے منع تھی۔ ان 3 برسوں کے دوران سمندری طوفان مسلسل آتے رہے اور یہ چھوٹے بحری جہاز سمندر کی لہروں کی رحم و کرم پر رہے۔ ہر لمحے موت ان کے سروں پر منڈلاتی رہی، لیکن یہ ملاح گمنام ہیرو بن کر ابھرے۔ وہ ماہر ملاح جو اضافی آکسیجن کے بغیر اور گہری پانی کی تاریکی میں قیمتی کارگو، ہتھیاروں کے پرزوں اور سب سے بڑھ کر جہاز کے نیچے کسی سوراخ یا لیکیج کو بند کرنے جیسی پیچیدہ اور مشکل کام کر لیتے ہیں۔ ان ہیروز جنہوں نے ان جہازوں اور اپنے ساتھی ملاحوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا تھا، بہت سی بیماریوں کا شکار تھے، جن میں کانوں کے پردوں کا خراب ہونا بھی شامل تھا۔ بھوک، پیاس، بیماری، موت کا خوف اور انگن مشکلات کے باوجود دنیا کا پہلی بار طواف کرنے کا اعزاز ان ملاحوں کو حاصل ہے۔ مگر اس سفر میں زندہ رہنے کی جدوجہد سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انتہائی غیر معمولی حالات میں یہ بحری سفر ایک شاندار اور بے مثال سفر تھا۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ امید ہے آپ کو اس طرح کے تاریخی واقعات سننا پسند ہوں گے، تو برائے مہربانی کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔